یہ کہہ رہے ہیں کہ دوستوں کو بری صحبت سے کیسے بچائیں، یہ ارشاد فرما دیں۔ بری صحبت کے نقصانات ان کے سامنے رکھیں، اتنی معلومات ہونی چاہیے، ورنہ یہ کہ مختلف مواقع پر اس کے بیانات ہوتے ہیں اور کلپ بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے، تو وہ اگر دوستوں کو سنائیں گے نا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ کہ بری صحبت تو ہوتی بری ہے، اچھی صحبت اچھی ہوتی ہے، اور بری صحبت کا نقصان تو عقلی طور پر بھی میں آپ کو سمجھاؤں کہ جیسے کہ کچھ لوگ جوا کھیل رہے ہوں اور کوئی ایک ان کے ساتھ بیٹھا ہو اور جوا نہ کھیل رہا ہو، خالی بیٹھا ہو اور پولیس چھاپا مارے، تو یہ اگر کہے کہ میں تو کھیلتا نہیں تھا، میں خالی بیٹھا تھا، کیا پولیس اس کو چھوڑے گی؟ اس کو لے ہی جائے گی۔ تو یوں مطلب ہے کہ بری صحبت والا تو بچ سکتا ہی نہیں ہے، صحبت و مؤثرہ، صحبت اثر رکھتی ہے، تو صحبت جو بری ہوگی تو اس کے جو انداز جو ہے نا یہ تبدیل ہوں گے، اس کے افعال تبدیل ہوں گے، یعنی کام، اور یہ اس کے اندر برائیاں سرایت کرتی چلی جائیں گی۔ قرآن کریم میں تو یہاں تک فرمایا، وہ آیت مبارکہ ہے نا کہ انہی میں سے ہے، مفتی صاحب کو یاد ہوگی، بہت سارے مقامات پر ہے، جیسے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُم جی وَمَن يَتَوَلَّهُم فَإِنَّهُ مِنْهُم، جو ان کی طرف جی ان سے موالات رکھے، ان سے ملے، ان کے ساتھ رہے، تو وہ انہی میں سے ہیں۔ جی اور وہ ایک آیت مبارک ہے فَلَا تَقْعُدْ جی وَإِمَّا بَعْدَ يُنْسِيَنَّكَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ تو یہ کہ شیطان اگر تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ یہ تو قرآن نے ہمیں بری صحبت سے رکنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ غالباً مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر بھی بڑا پیارا ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھے کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو یوں بری صحبت سے تو بچنا ہی چاہیے کہ یار بد بدتر از مار بد، یعنی کہ برا دوست جو ہے نا یہ برے سانپ سے بھی بڑھ کر برا ہے، کیونکہ برا سانپ جو ہے وہ زیادہ زیادہ جان لے لے گا، لیکن برا دوست جو ہے وہ ایمان لے لے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھی صحبت نصیب فرمائے، آیت مبارکہ کہ جو یہ جس سے دنیا میں محبت کرے گا۔ جی ارشاد۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تم میں سے جو ان سے موالات رکھے، یعنی محبت رکھے، تو وہ انہی میں سے ہے۔ یہاں یہ آیت مبارکہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور یہ اس میں رہنمائی فرمائے، ایک تو صحبت برا بناتی ہے، لیکن بری صحبت کیا چیز کی طرف، کون سی چیز تو بری صحبت کی طرف لے کے جاتی ہے، یعنی کہ اس پر بھی کچھ کلام ہوتا ہے کہ آدمی جیسا ہوتا ہے نا ویسی صحبت تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ایک محلے میں جب بندہ رہنے جاتا ہے نیا نیا، تو وہاں پر اچھے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، برے لوگ بھی رہ رہے ہوتے ہیں، گلی کوچے میں، محلے میں نوجوان ہوتے ہیں۔ اسی محلے کے اندر ایک بھائی ہوتا ہے، اس کی کسی دوستی نہیں ہوتی، وہ گھر آتا ہے، جاتا ہے، کام کاج کر رہا ہوتا ہے، ایک اچھی ذمہ دارانہ زندگی گزارتا ہے۔ دوسرا بھائی وہ اسی گلی کے لوفر اور موالی لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتا ہے اور وہ عجیب و غریب ہو جاتا ہے۔ تو اصل میں ہم کیا اس پہ غور کریں؟ جیسے کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے پرندوں کی جہاں مثال دی ہے کہ پرندہ
اپنے ہی پرندے کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے. کبوتر کبوتر کے ساتھ ملے گا, کوا کوے کے ساتھ ملے گا, چڑیا چڑیا کے ساتھ ملے گی. حالانکہ ہیں سب پرندے, لیکن تم کوے اور کبوتر کو ایک ساتھ نہیں دیکھتے, چڑیا اور کوئل کو تم ایک ساتھ نہیں دیکھتے, تو سارے الگ الگ رہتے ہیں. تو آدمی کے اندر جو وصف, جو عادت اور جو اس کے اندر جو خیالات ہوتے ہیں, اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی میں ہم دیکھتے ہیں تو اتنے سارے کلاس پہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, تو کوئی نیا لڑکا جب ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اپنی طرح کے لڑکوں کے ساتھ دوستیاں کر لیتا ہے. تو ایک تو یہ کہ صحبت برا بناتی ہے, دوسرا کہ اپنی خود طبیعت میں ہی کچھ ایسی برائیاں ہوتی ہیں کہ جو اس بری صحبت کی طرف اس کو کشش کرواتی ہے. کیا فرماتے ہیں آپ؟ کل شیء یرجع الی اصلہ, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. یہ واقعی بعضوں میں تو ایسی فطرتیں ہوتی ہیں کہ وہ نکلتا ہی ایسا ہے اس کے, جیسے کہ بعض علم دین حاصل کرتے ہیں لیکن وہ تکبر بھی کریں گے, بد اخلاقی بھی کریں گے, اور دین فروشی بھی کریں گے, دین کو بالکل یعنی کہ دنیا جمع کرنے کا ذریعہ بنائیں گے, اور اس میں حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کریں گے, اور بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مثال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کی مطلب ہے کہ ان کے ارشادات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے کہ بیج جو ہے نا, وہ جیسا بیج بوئیں گے ویسا پھل نکلے گا. تو بازوؤں کا تخم جو ہے نا وہی خراب ہوتا ہے, کہ وہ بھلے وہ کچھ بھی کرے, بظاہر یعنی کہ علم دین حاصل کر رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, لیکن آخر وہ اس کا برا تخم جو ہے نا وہ برا پھل لاتا ہے. تو اللہ پاک سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے کہ وہ مطلب ہمیں بس برائی سے بچائے. جیسے بعض لوگ بولتے ہیں نا, یار یہ تو فلاں ایسا کرتا ہے, یار یہ تو فلاں بزرگ کا بیٹا ہے, پیر صاحب کا بیٹا ہے, یا عالم کا بیٹا ہے, یہ تو مسجد کے امام خطیب صاحب کی بیٹی ہے اور بے پردہ گھومتی ہے, امام صاحب اس کو روکتے نہیں ہیں, خطیب صاحب منع نہیں کرتے. یہ لوگ پھر اپنی طرف سے وہاں کرے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. خطیب صاحب کا کتنا خون جل چکا ہے آپ کو کیا پتا چلے, امام صاحب کتنے پریشان ہیں اپنی اس نالائق اولاد کی وجہ سے جو بے پردہ یا مطلب اور گناہوں میں پڑی ہوئی ہے. ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا تو ہمیں کسی پر بدگمانی کرنی نہیں چاہیے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے, دنیا کو نیکی کی دعوت دے رہا ہے, اور اس کا بھائی تو یوں کر رہا ہے, اس کا بیٹا تو یوں کر رہا ہے, اس کی بہن تو مطلب بے پردہ کر رہی ہے. تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے کام کی بات لے لینی چاہیے. خذ ما صفا دع ما قدر, اچھی چیز لے لو, بری چیز ترک کر دو. تو اب اس کے گھر میں جو برائی ہے, بعضوں کے گھروں میں بیچاروں کے برائیاں ہوتی ہیں, وہ مقابلہ کر نہیں پاتے. کئی دعوت اسلامی کے مبلغ ملیں گے, بڑے مظلوم ہوتے ہیں گھر کے حوالے سے, گھر میں وہ ایک چلتی نہیں, ان کے گھر میں اتنے مسائل ہوتے ہیں, وہی گناہ بھرے مسائل, بیچارے کیا کریں. اب آپ ان کو طنز کریں گے کہ مولانا بنا ہے, تیری اس کو تو دیکھ, تیری بہن کو تو دیکھ, اپنے بچے کو تو دیکھ, تو یہ پھر کیا دل برداشتہ ہو کر ہو سکتا ہے خود بھی وہیں جھک جائے, چلو میں بھی اب ایسا بن جاتا ہوں, یہ لوگ جینے نہیں دیتے میرے کو. تو یہ نہیں کرنا چاہیے, بدگمانی بھی نہیں کرنا چاہیے. مطلب کیا یہ کوئی اصول ہے حضور کے صلو علی الحبیب, والد صاحب اگر نیک ہیں تو اولاد بھی نیک ہوگی, اگر اولاد بیٹا نیک ہے تو باپ بھی نیک ہوگا, یا شوہر نیک ہے تو بیوی بھی نیک ہوگی, یا بیوی نیک ہے تو ضرور اس کا شوہر بھی نیک ہوگا. یہ کوئی اصول بنا ہوا ہے یا یہ ہمارے بنائے ہوئے کچھ تصورات ہیں کیا اس میں؟ کیونکہ یہ بہت اہم, کیونکہ یہ کسی کو بھی کرٹیسائز کرنے کے لیے, تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے, یا اس کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے یہ موضوع ایک کسی کے لیے بھی کافی ہوتا ہے. ماشاءاللہ اپنے امام صاحب کو بڑے پیارے انداز سے آپ نے ان کی وہ طرف سے بات کی ہے, کیا فرماتے ہیں؟ ذرا مذہبی آدمی دل نہیں جلائے گا یار کہ میرا بیٹا ہے, میری بیٹی یوں کرتی ہے. دنیاوی طور پہ بھی وہ کرے گا کہ یار لوگ کیا بولیں گے,
यूं भी वो तो, लेकिन लोग बस बोला बोली कर ही रहे होते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है। हजरत नूह अला नबीना वाले सलातो सलाम का बेटा जो था वो काफिरों के साथ था, और जब तूफान नूह आया तो वो उसने बोला मैं तो पहाड़ पे चढ़ गया, अपनी जान बचा लूंगा। तो पहाड़ पे चढ़ गया, तूफान आया तो गार में घुस गया। वही मतलब ये कि वो पानी तो पहुंचा, उसको डबो दिया, पानी ने डूब गया। तो इस तरह तो बहुत सारे गौर करने जाए तो वाकयात सामने आ सकते हैं। तो बाप बेटा, माँ बेटी, मियाँ बीवी, ये कुछ भी इस तरह के मसले कि ये डालना नहीं चाहिए किसी पर। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।